تہجد کی نماز۔ تہجد فرض نماز نہیں ہے، لیکن تہجد میں بہت طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفلی نماز پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوگا۔ آپ مہینے میں ایک دفعہ بس تہجد پڑھنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں مختصر وقت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں گے تو کیسے نہیں آپ کا فرض نمازی پڑھنے کو دل چاہے گا، اور مہینے میں پڑھے جانے والی ایک تہجد کی نماز کیسے آپ کو آہستہ آہستہ روز پڑھنے کی عادت بن جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس ساری بات ایک دفعہ اس سجدے میں ملنے والے سکون کو محسوس کرنے کی ہے۔ بس پھر زندگی میں آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو نماز چھوڑنے ہی نہیں دے گا۔ آپ کا دل کرے گا، آپ کی روح آپ کو اکسایا کرے گی، اللہ سے ملنا ہے میں نے، اور آپ کے پاؤں آپ کو گھسیٹ کر جائے نماز پر لے جا کر کھڑا کیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ رات کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو جب اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگیے، اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذریعوں تک لے جائے گا جو راہ راست پر ہیں، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیں گے تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر پھر معجزے ہی دے گا نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے تمہیں سب کچھ عطا کیا، کیا وہ تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ تمہارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ توکل رکھو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب وہ چیز اسے نہیں ملتی تب وہ انسان خوب روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب انسان کوشش کر کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اس بندے کا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے، دماغ کو سکون مل ہی جاتا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے بھی سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوں کو ملا بھی سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم بھی کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے، انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ یہ سب اللہ کو ہی پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہی ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کل کو لے کر کیوں پریشان ہو، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہو۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کے بس چلنے لگتے ہیں۔ تمہاری ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی ہیں جو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ صرف اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا تو چاہتا ہے میرے اللہ۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تب شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقام پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر تمہیں ان بے شمار لوگوں میں سے دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے منو اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسا جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں ہوتا کہ اب کہاں جائے۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائیگا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد۔ بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بہت بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں نا، وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ کوئی بھی چیز جس کی امید آپ دوسروں سے کرتے ہیں پہلے اسے خود میں پیدا کریں۔ اگر آپ وفا چاہتے ہیں تو پہلے خود وفادار بنیں، اگر آپ مخلصی چاہتے ہیں تو پہلے خود مخلص بنیں، اگر آپ اچھے اخلاق کی امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنا اخلاق بہتر کیجیے، اگر آپ کسی اچھے شخص کی تلاش میں ہیں پہلے خود کو جانیے اور خود کو اچھا بنائیں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اس نے تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر وہ اس سے پہلے تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش کو پا بھی لو تو تم اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے
جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب فرمائے گا، انشاءاللہ۔